نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان کہا دو مردوں نے من الذین یخافون انعم اللہ علیہما اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی ان دو پر ادخلوا علیہم الباب گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم ہی غالب ہوگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔ قرآن کریم نے اس جگہ ان دونوں بزرگوں کی دو صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ ایک الذین یخافون یعنی یہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس سے ڈرتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرنے کے لائق سارے عالم میں صرف ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ جل شانہ، کیونکہ ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کی مشیت و اذن کے بغیر کوئی نہ کسی کو ادنا نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنا نقصان، اور جب ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ متعین ہے تو پھر اس کے تعین کی ضرورت نہ رہی۔ دوسری صفت ان بزرگوں کی قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ انعم اللہ علیہما یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں کوئی خوبی اور بھلائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام و عطا ہے، ورنہ ان 12 سرداروں میں قوی ظاہر ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور قوائے ظاہرہ و باطنہ اور عقل و ہوش، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت و معیت، یہ ساری ہی چیزیں سبھی کو حاصل تھیں۔ اس کے باوجود سب پھسل گئے اور یہی دو اپنی جگہ جمے رہے، تو معلوم ہوا کہ اصل ہدایت انسان کے قوائے ظاہرہ و باطنہ اس کی سعی و عمل کے تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ البتہ اس انعام کے لیے سعی و عمل شرط ضرور رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش اور دانائی و ہوشیاری عطا فرمائی ہو، وہ اپنی ان طاقتوں پر ناز نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے رشد و ہدایت طلب کرے۔ عارف رومی نے خوب فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی برادری کو یہ نصیحت فرمائی کہ امالکا کی ظاہری قوت و شوکت سے نہ گھبرائیں اور اللہ پر توکل کر کے بیت المقدس کے دروازے تک چلیں تو فتح اور غلبہ ان کا ہے۔ ان بزرگوں کا یہ فیصلہ کہ دروازے تک پہنچنے کے بعد ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ قوم عمالقہ کے جائزہ لینے کی بنا پر ہو کہ وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول اور طاقت و قوت کے باوجود دل کے کچے ہیں، جب حملہ کی خبر پائیں گے تو ٹھہر نہ سکیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمان الہی جو بطور بشارت فتح موسیٰ علیہ السلام سے سن چکے تھے، اس پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا ہو، تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اور انہی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
इन कुंतुम मुमिनीन, اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اگر یقین رکھتے ہو۔ ہر چیز میں، ہر کام میں، دین کے دنیوی جائز کام میں اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کرتا ہے، سارے کام میں بہتری اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل میں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔